السلام علیکم، میں ہوں جمال جامی اور آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ جامی۔ محترم ناظرین، آج سے ہم تعارف ادیان کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تعارف ادیان کا تعلق علم تقابل ادیان سے ہے، جبکہ تقابل ادیان مطالعہ مذہب کی ایک شاخ ہے جس میں مختلف مذاہب کا مطالعہ کر کے مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جاتا ہے، جن میں مختلف مذاہب کے بنیادی عقائد، عبادات اور رسومات وغیرہ کا ناقدانہ اور عادلانہ جائزہ اس طور پر لیا جاتا ہے کہ حق و باطل میں تمیز کی جا سکے۔ اس سلسلے کا آغاز عیسائیت کے تعارف سے ہوگا۔ ویڈیوز کے اس سلسلے میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ عام فہم انداز میں مذاہب کا تعارف، ان کے بنیادی عقائد اور ان مذاہب کی مختصر سی تاریخ پیش کر دی جائے جو کہ ہر خاص و عام کے سمجھنے کے لیے آسان ہو۔ نیز آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ عصر حاضر میں ان مذاہب کے ماننے والے کرۂ ارض کے کس خطے میں کتنی تعداد میں موجود ہیں اور ان کی سیاسی اور مذہبی حیثیت کیا ہے۔ مزید یہ کہ اسلام کی دعوت یا اس کے تحفظ و دفاع کے حوالے سے ان سے ہم کس انداز میں بات کر سکتے ہیں۔ تعارف کی تکمیل کے بعد ان مذاہب کا اسلام کے ساتھ تقابل پیش کیا جائے گا تاکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو سکے کہ مذہب اسلام کو دیگر مذاہب پر کن خصوصیات کی وجہ سے فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ عیسائیت کی تعریف۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق عیسائیت وہ مذہب ہے جو اپنی اصلیت کو ناصرہ کے باشندے یسوع کی طرف منسوب کرتا ہے اور اسے خدا کا منتخب مانتا ہے۔ الفریڈ ای گاروے نے اسی تعریف کو ذرا واضح طور پر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، عیسائیت کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ یہ وہ اخلاقی، تاریخی، کائناتی، موحدانہ اور کفارے پر ایمان رکھنے والا مذہب ہے جس میں خدا اور انسان کے تعلق کو خداوند یسوع کی شخصیت سے پختہ کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی عیسائیت کی اجمالی تعریف، لیکن در حقیقت کسی بھی مذہب کے تعارف کے لیے فقط اس مذہب کی رسمی سی تعریف کافی نہیں ہوتی، بلکہ ضروری ہے کہ اس مذہب کے تمام تر بنیادی عقائد کو تفصیلاً سمجھ لیا جائے۔ اب ہم عیسائیت کے بنیادی عقائد پیش کریں گے۔ نمبر 1، عیسائیت میں خدا کا تصور۔ خدا کے وجود کے بارے میں عیسائیت کے بھی دوسرے مذاہب جیسے نظریات ہیں کہ وہ ایک زندہ و جاوید وجود ہے جسے ہر شے پر قدرت حاصل ہے۔ خدا کی تعریف کی حد تک تو بات بالکل واضح اور درست ہے، لیکن اس مذہب نے خدا کے تصور کی جو تفصیلات بیان کی ہیں وہ بہت الجھی ہوئی ہیں، کیونکہ عیسائی مذہب میں خدا 3 اقانیم یعنی 3 پرسنز سے مرکب ہے، جسے باپ، بیٹا اور روح القدس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی کو عقیدہ تثلیث بھی کہتے ہیں۔ اقانیم اقنوم کی جمع ہے، جبکہ اقنوم اصل اور بنیاد کو کہتے ہیں۔ اب یہ اقانیم کون ہیں جن کا مجموعہ خدا ہے، تو اس میں بھی عیسائی مذہب کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے مجموعے کا نام ہے، اور بعض کے ہاں باپ، بیٹے اور کنواری مریم کے مجموعے کا نام خدا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 3 اقانیم کی انفرادی حیثیت کیا ہے، اور خدائے مجموع جسے ثالوث یا ٹرینٹی کہتے ہیں اس کا کیا رشتہ ہے؟ اس سوال کے جواب میں بھی بڑا زبردست اختلاف ہے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک بذات خود بھی ویسا ہی خدا ہے جیسا کہ مجموعہ خدا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس میں سے ہر ایک الگ الگ خدا تو ہیں لیکن مجموعہ خدا سے کمتر ہیں۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس الگ الگ خدا نہیں بلکہ صرف مجموعہ ہی خدا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید مفید معلومات کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان پائیں گے کہ عیسائیت میں باپ، بیٹے اور روح القدس سے کیا مراد ہے، اور توحید فی التثلیث کسے کہتے ہیں۔